نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے. عزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام اپنے پاک ذکر کی مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے پاک ذکر کے پاکیزہ ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائے. اس پاک ذکر کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ، اخلاص، دھیان اور یقین کے ساتھ اس ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر وقت اپنی نعمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور بلا شک و شبہ یہ حقیقت ہے. ہر آدمی اپنے ایک ایک لمحے میں غور کرے، اور اگر اسے سمجھ میں نہ آئے تو اس آدمی کو جا کر دیکھے کہ جسے چمچ سے پانی پلایا جاتا ہے اور پانی واپس آ جاتا ہے. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس آدمی کو جا کر دیکھے جسے سانس لینے کے لیے وینٹیلیٹر پر جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایک مقولہ ہے کہ السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند ہے وہ شخص کہ جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بے شمار نعمتیں، یہ بے شمار مبالغے کے لیے نہیں ہیں، یہ حقیقت کے اظہار کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہر وقت ہیں، بے شمار ہیں اور ہمہ جہتی ہیں. سانس کا آنا ایک نعمت، اور پھر اگلے سانس کی بحالی کی صورت کا ہونا دوسری نعمت. توازن نعمت ہے. رزق آدمی کھائے یہ ایک نعمت، رزق کی موجودگی نعمت، رزق کا کھانا نعمت، حلق سے اترنا نعمت، خوراک کی نالی میں جانا نعمت، پیٹ میں پہنچنے کے بعد ہضم ہونا نعمت، ہضم ہونے کے بعد جزو بدن بننا نعمت، فضلے کا اخراج نعمت، اور ان تمام نعمتوں میں توازن کا ہونا نعمت. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مستحضر ہیں. اگر غور کرتے جائیں تو ان کی بے شمار قسمیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک جن کا ادراک ہم نہیں کر سکے. کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بدہضمی ہے، باوجود لذیذ ترین کھانے کے آپ کھا نہیں سکتے. بدہضمی نہ بھی ہو، بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا تکلیف ہے، دل نہیں چاہتا کھانے کو. ایسا ہوتا ہے. پھر کھانا کھاتے ہیں تو پھر کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا. ایک دانہ اگر خوراک کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو لگ پتا جاتا ہے. اب وہ ہر وقت اس کی نعمت، اس کا نظام کار فرما ہے کہ وہ خوراک کی نالی میں خوراک کو جانے دے رہا ہے، دوسری طرف سے روک رہا ہے. ہم بیٹھ کر کھائیں، لیٹ کر کھائیں، چلتے پھرتے کھائیں، باوجود ہے کہ چلتے پھرتے کھانا اس کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظام کو معطل نہیں کرتا. پھر اس خوراک کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے انسان میں بھوک کی اشتہا بڑھتی ہے، وہ ایک نعمت. تصور میں لائیں نا کہ تندور سے پکی ہوئی تازہ روٹی آئے، کھانے کا لطف علیحدہ ہے، لیکن اس کی مہک ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ترکی تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ یہ ترتیب نہیں تھی. یقیناً ان کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن ہم چونکہ ان کے عادی ہیں تو وہ اس روٹی کی مہک کو ترس گئے تھے. بات تو خوش طبعی کی ہے لیکن بات حقیقت پہ مبنی ہے. تو کتنی نعمتیں ہیں، پھر وہ جا کر کے ہضم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کتنے حصے کرتے ہیں کہ اس نعمت سے، اس رزق سے اتنے حصے خون بنے گا،
اتنے حصے جسم میں جو گوشت ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اتنا حصہ ہڈیوں کی تقویت کے لیے جائے گا، اور اتنے حصے سے بینائی برقرار رہے گی، اس میں توازن پیدا ہوگا، اتنے حصے سے بال بڑھیں گے، ناخن بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بھی کسی نظام کے اجرا کے بعد اس کے توازن کو بھولتے نہیں ہیں۔ وما کان ربک نسیا، بے شک کسی اور موقع کے لیے ہے، لیکن یہ ہمہ جہتی مفہوم ہے کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک حصہ ہے، پھر دماغ کا معاملہ ہے، پھر بینائی کا معاملہ ہے، پھر عقل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کسی چیز میں توازن بگڑ جائے، اور توازن کا بگاڑ بھی نعمتوں کی قدر کے لیے اور شکر گزاری کے فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کھانا کھا نہ سکیں تو ڈاکٹر کی ضرورت، معالج کی ضرورت۔ کھانا کھانے کے بعد ہضم نہ ہو تو ڈاکٹر کی ضرورت، معالج کی ضرورت۔ جلدی ہضم ہو جائے تو ضرورت، دیر سے ہضم ہو تو ضرورت۔ تو وہ ذات توازن رکھتی ہے، اور وہ اپنی قدرت کاملہ کا ظہور اگر اس کو دیکھنا ہو تو بچوں میں فرماتی۔ بچہ بتا نہیں سکتا، نہ کھانے کی لذت کو بتا سکتا ہے، نہ اندر کی کیفیت کو بتا سکتا ہے، وہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو کس طرح سے اس کی حفاظت کرتی ہے وہ ذات۔ کھانا ہضم بھی ہوتا ہے، جزو بدن بھی بنتا ہے، اخراج بھی ہوتا ہے فضلے کا، سب چیز۔ یعنی ایک آدمی جو نوجوان ہے جس کی عمر 20-25 سال ہے، تو یہ 20-25 سال کہہ دینا آسان ہے۔ یہ سال بنے دنوں سے، یہ سال بنے مہینوں سے، مہینے بنے ہفتوں سے، ہفتے بنے دنوں سے، اور دن بنا گھنٹوں سے، اور ایک گھنٹہ بنا منٹ سے، کئی منٹ سے، اور ایک منٹ بنا 60 سیکنڈ سے۔ ایک سیکنڈ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایک بندے پہ نازل اور وارد ہوتی ہیں۔ وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں بھولتا، اور ہم آسانی سے کہتے ہیں 20 سال عمر ہے، 25 سال عمر۔ جس ذات نے بنایا ہے اس ذات نے اتنی نعمتیں دیں، دینے کے بعد اس ذات نے اپنی محبت میں، اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کی، تسلسل ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ صاحب حال بھی اور اطراف کے لوگ بھی موت کو نعمت سمجھتے ہیں کہ اب یہ اپنا جو اس کا کردار تھا اس معاشرے میں وہ پورا کر چکا، اب مجھے بھی اللہ کے حضور جانا چاہیے۔ باقی لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ آنا ایک نعمت، دنیا سے جانا دوسری نعمت۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیں اس شخص کو کہ جو آدمی لاچار ہے، جس کو سنبھالنے سے اس کے گھر والے عاجز آ گئے ہیں۔ اگر ہماری عجلت اور ہماری جلد بازی کا جو تصور ہے کہ لمبی عمر ہونی چاہیے، اس کی عمر اگر اللہ پاک 1000 سال کر دیں تو 80 سال کی عمر میں جو لاچار ہے وہ 920 سال جس اذیت میں گزارے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو دنیا میں آنا ایک نعمت، عافیت کی زندگی ایک نعمت، اور عافیت کی موت ایک نعمت۔ تو کس کس چیز کو پھر دیکھیں؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جو داخلی ہیں۔ پھر خارجی نعمتیں یہ ہیں کہ آب و ہوا کا میسر ہونا، جیسا کہ عرض کیا کہ جس کو سانس نہ آ رہا ہو وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، تو اس سے اندازہ کریں کہ اس کے کتنے اخراجات ہیں، کتنی دیکھ بھال ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ نعمت ہم مفت میں حاصل کر رہے ہیں، گھر میں، گلی میں، بازار میں، اور کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ذات اتنا ہمارا خیال کر رہی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ کا مطلب 71 نہیں ہے، شاید 70 لاکھ سے بھی زیادہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے، اور پھر خارجی نعمتوں میں پانی والی نعمت، عظیم ترین نعمت۔ ایک دفعہ ہم جدہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو ایک بڑا بورڈ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، ایک سوال تھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نیچے لکھا تھا الماء، پانی سب سے بڑی نعمت۔ پانی علامت حیات میں سے ہے، وانزلنا من الماء کل شیء حی۔ تو یہ پھر، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو جتنی قیمتی نعمت ہے اللہ نے اتنی سستی کی ہے۔
اور اتنا ہی اس کو آسان طریقے سے پہنچایا ہے۔ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے۔ سن 1992 میں جب پہلی بار حاضری ہوئی حج کے حوالے سے تو شدید ترین گرمی تھی۔ منا میں یہ سہولتیں نہیں تھیں جو اب ہیں الحمدللہ۔ بس وہ جیسے خیمے ہوا کرتے ہیں، ایک پرانا تصور ہے، ویسے خیمے ہوا کرتے تھے، قدرے بڑے سائز کے ہوتے تھے، اس میں کافی اندھیرا سا بھی ہوتا تھا، رات میں ایک چھوٹا سا ایک بلب سا، ایک یا دو بلب ٹمٹماتے تھے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے پرانا چائنا کا چھوٹا سا پنکھا ایک کونے میں لگا ہوا ہوتا تھا۔ وہاں میلاد عرب کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے، تو شدید ترین گرمی ہوتی تھی۔ جو راہداریاں بنی ہوئی ہوتی تھیں وہ بھی کچی ہوتی تھیں اور کوئی بہت ہموار اور بہت ہی بہتر ڈھنگ سے نہیں بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو وضو کی جگہ پہ جیسا کہ حج میں رش ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش ہوتا تھا، تو بہت سے لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے یا عجلت میں انہی راہداری میں وضو کرنے لگتے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ خیموں کے اندر پانی آ جاتا تھا، تو پھر وہ ٹھہرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا وغیرہ۔ تو وہاں پہ اب تو اللہ تعالیٰ نے محل بنا دی ہے نا، پختہ وہ راہداریاں ہیں اور ایئر کنڈیشن والے وہ ان کے خیمے ہیں اور فائر پروف خیمے ہیں، آگ نہیں لگتی، اور بے شمار اللہ نے نعمتیں عطا، قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جب ہم رمی کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جگہ جگہ ٹرک کھڑے ہوئے تھے جو مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ تھے وہ بادشاہ کی طرف سے تھے، تو وہ تقسیم کر رہے تھے، تو وہ میں پہلی بار حاضری تھی اور میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، تو میں نے بھی وہ لیا جو تقسیم کر رہے تھے، تو پانی کا ٹھنڈے پانی کا پیکٹ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا عربی میں کہ یہ شاہی تحفہ ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پانی بھی کوئی تحفہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بہت ہی نامناسب اور ناپسندیدہ سوچ ہے۔ جب میسر نہ ہونا تو پھر پانی جیسی نعمت کی قدر ہوتی، چونکہ وہاں پہ عام طور پر کھارا پانی ہوتا ہے، پینے والا پانی نہیں ہوتا، تو پینے والے پانی کو ایک پروسیس کے ذریعے، کھارے پانی کو پروسیس کے ذریعے سے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس شدید گرمی میں جب پینے کو پانی میسر نہیں تھا، جب وہ آئی تھیلی سامنے اور ایک گھونٹ پیا تو پتہ چلا کہ پھر یہ شاہی نہیں، یہ وہ شاہی تحفہ ہے، تو تب وہ اندازہ ہوا۔ تو یہ تو معجزہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کا، کہ زمزم شریف وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ظاہر فرمایا۔ اور اس معجزے کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا ہے تب سے اب تک اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ دنیا میں کسی اور مخزن سے پانی کا اتنا استعمال نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی۔ اور پھر پانی بھی ایسا کہ حدیث شریف میں 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ان 3 چیزوں کو بیان جو فرمایا اس کو سننے سے پہلے ایک نقطہ اور سمجھ لیں، ایک اور حدیث پاک ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، حدیث پاک ہے۔ دیکھیے، بس اتنی تسلی ہو کہ اس بابرکت زبان سے یہ جملہ ادا ہوا ہے، اتنی تسلی ہو، اس کے بعد لفظ حقیقت اس کی سچائی کے لیے چھوٹا رہ جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس بات کے ثابت ہو جانے کے بعد کہ سرکار نے فرمایا ہے، پھر اس میں کوئی دوسری رائے قائم کرنا اس سے بڑی بد نصیبی نہیں، اس سے بڑی بدبختی نہیں۔ اور فرض کریں کہ کوئی شخص اس کی افادیت کو محسوس نہ کرے تو وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میری جانب سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا قاضی عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفہوم میں ایک بات سنائی کہ ایک اللہ والے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ مسواک کے اتنے فوائد ہیں، تو مسواک کے فوائد میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں، دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے۔
یہ بے شک اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہ سرکار نے فرمایا. جب مسواک کریں تو سرکار کا ارشاد عالی اس سامنے جگمگ کر رہا ہو کہ میرے آقا نے کہا. اس کے بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اہتمام سے مسواک کرتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. یہ پکی بات ہے. اور ان فائدوں میں بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سرکار کی سنت اور سرکار کی منشا ہے. تو جیسا کہ موجودہ مروجہ ماحول میں سمجھنے کے لیے بالخصوص اللہ نہ کرے جب حالات ہنگامی ہوں تو ہر شخص کو تاکید کی جاتی کہ اپنا شناختی کارڈ اپنے ذہن میں رکھیں یا دوران سفر اپنا پاسپورٹ محفوظ رکھیں. تو جتنی فکر مندی اس کی ہوتی ہے، ہر مومن کو چاہیے کہ مسواک کا اہتمام اسی درجے میں بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہونا چاہیے. ہر مومن کی جیب میں مسواک ہونی چاہیے. وہ ایک واقعہ میں نے اپنی وہ نادانی کے حوالے سے آپ کو سنایا تھا کہ جب میں رائبن مرکز میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد محترم تھے حافظ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے حافظ قاری عبداللہ صاحب. ان دونوں بزرگوں سے میں نے پڑھا ہے الحمدللہ. تو مرکز میں چھٹی کے وقت میں تعلیم ہوا کرتی تھی. حافظ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم میں جب مسواک کا باب آیا تو اس میں اس کے فضائل بیان کیے. تو مجھے اچھی طرح میں یاد ہے، بالکل چھوٹا سا تھا میں. تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جہاد کا ایک موقع تھا تو مسلمان لشکر جو ہے اس نے کئی دن سے کسی علاقے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی. تو امیر صاحب نے جب بہت وقت گزر گیا، مشکل پیش آئی، تو امیر صاحب نے اہل لشکر کو متوجہ کیا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. تو غور کیا تو پتہ چلا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، اور صحابہ مسواک کی سنت ارادتاً کبھی نہیں چھوڑتے. غالباً اس کا سبب یہ ہوا ہوگا کہ سفر میں ہیں، اور سفر میں آدمی بعض اوقات بہت سا سامان لے جانا بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات جنگ کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں موجود سامان بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. تو بس جب یہ تعین ہوا تو فوراً حکم دیا بھئی سب ساتھی مسواک کا اہتمام کریں. تو سب نے جو قرب و جوار میں درخت تھے ان میں سے وہ شاخیں کاٹی اور مسواکیں بنانا شروع کی. اس دوران دشمن نے اپنا جاسوس بھیجا ہوا تھا، وہ جائزہ لینے آیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی کیا صورتحال ہے. اب جاسوس تو جانبین سے ہوتے ہیں. تو اس نے جب یہ صورتحال دیکھی، دور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو بتایا کہ بھئی اب تمہاری خیر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، مسلمان پوری تیاری کر رہے ہیں کہ تمہیں مارنا نہیں ہے، تمہیں کچا چبانا ہے. اور میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ہر وہ جو ہے شخص اپنے دانتوں کو تیز کر رہا ہے. اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بچت ہو جائے تو تم نکل جاؤ یہاں سے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اب میں چھوٹا سا تھا تو وہ اس واقعے نے بڑا گہرا اثر مجھ پہ کیا اور میرے دل میں نقش ہو گیا. اس وقت کے حوالے سے جو میں نے نتیجہ مرتب کیا وہ یہ تھا کہ مسواک جب انہوں نے اختیار کی تو وہ دشمن پہ فتح حاصل ہوئی. تو میرے ذہن میں نتیجہ مرتب ہوا کہ جب تک مسواک ذہن میں ہو تو ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اب وہ جو سنت کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، وہ سب سے بڑی چیزیں وہی ہونی چاہیے. لیکن مجھے ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا. تو میں اس وقت سے ظاہر ہے کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں کسی چیز میں ناکام نہ ہو جاؤں، کمزور ہوں. تو بس وہ مسواک جیب میں ہو تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اب انشاءاللہ کوئی کام رکے گا نہیں. تو وہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر بچپن میں خیر کی باتیں بتائیں تو وہ بے اثر نہیں ہوتی. یقیناً استاد صاحب کے اخلاص کا یہ اثر تھا کہ وہ دل میں نقش ہوئی اور آج تک ہے. تو ہم بھی اگر اخلاص سے اپنے بچوں کو خیر کی طرف متوجہ کریں اور اس کی شکل یہ کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے تعلیم کا اہتمام کریں. 15 منٹ کافی ہیں کم از کم. تو بچوں کو بٹھا لیا اور تعلیم میں ایسے مضامین کے بچے جنہیں سمجھ سکیں،
انہیں پہلے سے منتخب کر لیں تو حدیث پاک پڑھیں، اس کا مفہوم بیان کریں، اس کی تشریح بیان کریں، اور تشریح میں صحابہ کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صلحاء کے واقعات میں سے کوئی بیان کر دیں. تو واقعات سے، ان پاکیزہ واقعات میں چونکہ کشش ہوتی ہے تو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بیان فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق. پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بیان فرمایا. تو یہ بہرحال حقائق ہیں، تو اس کے بہت اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. بچپن میں بچے کی قلب کی تختی صاف ہوتی ہے. اگر وہاں پہ اس موقع پر فلموں کی اسٹوریاں، ڈراموں کی اسٹوریاں یا گانے بجانے اور دوسری چیزیں پختہ ہو گئیں. آج کل ہم بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں کہ وہ کارٹون دیکھ لیں فلاں. ایسا نہیں ہے کہ کارٹون محض ایک تماشا ہے. کارٹون پہ جو محنت ہے مخالفین کی، دشمنان اسلام کی، وہ اس محنت سے کہیں زیادہ ہے کہ جو بڑوں کے بگاڑ کے لیے جو فلمیں بناتے ہیں اس میں جو محنت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محنت اور خرچہ وہ کارٹون پہ کرتے ہیں. تو مجھ سے ایک میرے کرم فرما نے پوچھا کہ بچوں کو ہم چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیے کریں کہ وہ نعت شریف سن لیں یا تلاوت سن لیں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، لیکن اسکرین کی کشش جو ہے اگر اس کی لت لگ گئی تو پھر مشکل ہوگا. کوشش یہ کریں کہ اس کو اس کے متبادل اچھی مصروفیت دیں، اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی. بہت ہی پاکیزہ ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور بچوں کو اتنی رسائی دیں کہ وہ اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا سکیں. ایسا خوف کا ماحول طاری نہ کریں کہ وہ پھر کنی کترانے لگیں اور متبادل وہ دوست احباب بنانے لگیں. اس لیے کہ دوستی کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے، انسان تنہا رہ نہیں سکتا. تو پھر اس کا یہ حل ہے کہ ان کے ساتھ بہت ہی نرمی محبت والا، شفقت والا معاملہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے اس وسعت کے حوالے سے آپ ان کی خواہشات کو جتنا، جائز خواہشات کو جتنا پورا کر سکتے ہیں کریں، اور جو وسعت سے زائد ہے اس کے لیے نرمی اور محبت کو اختیار کریں. یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسے ہر شخص کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے. تو میں آپ کو کوئی انوکھی بات نہیں بتا رہا، لیکن اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وسعت نہیں تھی تو میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا کہ ابا جی مجھے یہ لینا ہے، مجھے فلاں. میرے والد صاحب سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ میری پوری بات سنتے. جب میں اپنی سب بات کہہ چکتا ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے، اللہ پاک کو منظور ہوا تو ضرور ملے گا. وہ اس طرح سے بات کرتے کہ مجلس کے اختتام پہ میں یہ سمجھتا کہ اگر میں نے حقیقی جہاز کی فرمائش کی تھی تو وہ میں لے چکا ہوں. وہ اتنی محبت سے حوصلہ افزائی کرتے بلا مبالغہ. آپ یقین کیجیے ایک لفظ بھی اس میں مبالغے کا نہیں ہے کہ باوجود وسعت کے نہ ہونے کے میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا. ایک لفظ بھی مبالغے کا نہیں. یہ ان کی حسن تدبیر تھی، حسن خلق تھا. وہ بہت ہی وقار کے ساتھ، مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کبھی تو کہہ کے بلایا ہو. اب مجھے تو کہتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی کو گالی دے رہا ہوں. مجھے لفظ تو سے اس لیے کراہت ہے کہ میرے والد نے میرے سامنے کسی کے لیے تو کا لفظ استعمال نہیں کیا، میرے لیے نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ آپ کا لفظ کہا. تو میری طبیعت میں یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو آپ کہہ کے مخاطب کرے. اگر وہ آپ نہیں کہہ رہا تو شاید وہ درجہ انسانیت سے نیچے گر رہا ہے. تو اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو اخلاق تو ہے نا، میٹھے بول تو ہے نا، حوصلہ تو بڑھا سکتے ہیں نا. بس ایسا کیجئے. یہ باتیں کتابی ہوتی تو شاید مجھے بھی یقین نہ آتا. یہ چونکہ مجھ پر یہ باتیں بیتی ہیں، یہ کیفیات بیتی ہیں، تو میں اس کا اثر آپ کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ ایک لفظ اس میں مبالغہ کا نہیں ہے. تو بچوں کے ساتھ ربط رکھیں، تعلق رکھیں. غلطی ہو جائے تو درگزر کریں. دوری جو پیدا ہوتی ہے تلخ لہجے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے اور مار پیٹ سے ہوتی ہے. ہم چلے تھے اصلاح کے لیے، اصلاح کیا ہونا تھی اور دوری پیدا ہو گئی. کہتے ہیں میں بڑا مارے انو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. بھائی وہ تو مار کے تم نے اور دور کر دیا. تو اس تصور کو بھول جائیے کہ فلاں نے پٹائی کی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پٹائی ہوئی تو پڑ گئے. نہیں، یہ قابل اتفاق نہیں.
جو پڑھ گیا ہے اگر پٹائی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پڑ جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس سے زیادہ پڑ جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ طبیعت انسانی بڑی عجیب اللہ نے بنائی ہے کہ آدمی اضافی محبت کو بھی کبھی نہیں بھولتا اور اضافی بدتمیزی کو بھی کبھی نہیں بھولتا. 1000 خامیاں ہوں کسی شخص میں لیکن وہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آیا تھا، اگر آپ کے سامنے کوئی اس کی برائی بیان کرے گا تو وہ محبت سے پیش آیا تھا، آپ اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں بھائی، میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ محبت سے پیش آئے. کسی میں 1000 خوبیاں ہوں لیکن وہ آپ سے بدتمیزی سے پیش آیا تھا، تو کوئی اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہوگا تو آپ اٹھ جائیں گے. یہ تب ہے کہ آپ مؤدب ہوں، اور اگر مؤدب نہیں ہے تو گالی دے کے اٹھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر، گالی دینا تو ویسے ہی نامناسب ہے. ہم ایک سفر میں تھے، صلحاء کے ساتھ میں تھا، تو گالی دینے پہ ایک واقعہ یاد آیا. تو ایک بزرگ ہیں، انہیں بھی یاد آ گیا ہوگا، تھوڑا سا مسکرائے وہ، کہ ایک صاحب تھے، انہیں گالیاں دینے کی عادت تھی، بہت بری لت ہے. پھر اس طرح سے آدمی پہ غالب آ جاتی ہے کہ نہ پھر وہ ماں کی موجودگی کا اسے احساس رہتا ہے، نہ بیوی نہ بچوں. وہ گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں. پھر وہ بچے کیسے روکیں گے اس سے؟ پھر انہیں کیا، یعنی ساری چادر ہی سیاہ ہو جاتی ہے. پھر کیسے پتہ چلے گا کہ سفیدی بھی ہوا کرتی ہے، پاکیزگی بھی ہوا کرتی ہے، اخلاق و صفات بھی ہوا کرتے ہیں. تو ایک صاحب تھے، انہیں گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی تھی. تو کسی نے احساس دلایا تو واقعی فکر مند ہوئے، تو ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچے، ان سے درخواست کی کہ میرا کچھ کیجیے، گالیوں کی عادت پڑ گئی ہے. یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، ورنہ احساس تک نہیں ہوتا. بہت سے کبیرہ گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ بہت سے ساتھیوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے معمولات میں شامل ہے کہ اب توبہ کی کثرت کیا کریں، تو بڑے تعجب سے کہتے ہیں میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. بہت سے علماء صلحاء کہلانے والے لوگوں کو، ڈگری ہولڈرز کو، یہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے تو کبھی غلطی نہیں. اسی تسلسل میں وقت گزر رہا ہے اور احساس پارسائی بذات خود گناہ ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی مت بیان کرو. احساس پارسائی تکبر کی پہلی سیڑھی ہے، اور انسان جب اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کتنی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. یہ مستقل ایک موضوع ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پر آپ سے گفتگو کریں گے. تو خوش نصیبی تھی کہ وہ متوجہ ہوا، ایک اللہ والے کے پاس پہنچا تو انہوں نے محبت سے بٹھایا، تکریم کی اور کہا کہ ٹھیک ہے آتے رہنا. وہ آتے رہے، کچھ پڑھنے کو بتایا، یقین سے پڑھا تو کافی فائدہ ہوا. تو اب انہیں ان سے محبت ہو گئی کہ ان کی برکت سے. اور صلحاء کی مجالس کے فوائد یہ ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ہنڈیا جلانے کے لیے کوئی وہ دے دیا اور تعویذ دے دی، پلیٹیں لکھ دیں. یہ تو کوئی صالحیت کی علامت نہیں ہے. یہ تو شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت میں اللہ پاک کی طرف رجوع ہو. خیر، اس میں ایک لطیفہ پیش آیا. اب وہ زیادہ وقت وہاں پہ گزارنے لگے اور وہ جو وظیفہ بتایا تھا وہ بھی پڑھنے لگے. تو کچھ دن کے بعد کہنے لگے کہ جی بہت بہتری ہو گئی ہے. حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. تو مزید کچھ دن کے بعد کہا کہ جی اور بہتری ہو گئی ہے. پھر ایک دن کہنے لگے جی کہ اب وہ میری عادت چھوٹ گئی ہے. حضرت بہت خوش ہوئے. تو ایک دن وہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھے تو حضرت نے فرمایا بیٹے تم نفل پڑھ لو. تو انہوں نے نیت باندھی ہوئی تھی. تو ایک صاحب حضرت کے پاس اسی دوران آئے اور انہوں نے حضرت سے کسی موضوع پہ بات چیت شروع کی. تو ان صاحب نے اس گفتگو میں کسی ایسے آدمی کی تعریف شروع کی کہ جس آدمی سے یہ نفل پڑھنے والا ڈسا جا چکا تھا. یعنی یہ کوئی بدتمیزی، تلخی، کوئی بےہودگی اس نے دیکھی تھی، اس کو بڑی تکلیف تھی. اب اس نے نیت باندھی ہوئی تھی اور وہ آنے والا حضرت کی خدمت میں اس آدمی کی خوبیاں بیان کر رہا تھا. اب اس کو 2 رکعت نفل جو تھے وہ پورے کرنے مشکل ہو گئے. اب پتہ نہیں اس نے کیسے وہ اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، سلام پھیرتے ہی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ
وہ جو 2-3 ماہ سے گالیاں سے رکا تھا وہ ساری کسر نکالی، اتنی گالیاں دی اس آدمی کو. اللہ. تو اس شخص نے اس آدمی کی تعریف کی جس سے اسے کہیں تکلیف پہنچی ہوگی یا اذیت پہنچی ہوگی. تو اب اس نے ایک خوبی بیان کی، اس کو اب نفل پورے کرنا مشکل ہو گیا. جلدی سے اس نے پورے کر کے سلام پھیرے اور وہ اتنی گالیاں دیں اس کو. خیر حضرت نے بڑی محبت سے اس کو روکا، چپ کروایا. اب حضرت پریشان یہ تھے کہ بھئی تو تے کیا سیکھے ہوں میں گالا چھڑ دیتی ہیں. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ گالیاں چھوڑ دی ہیں. وہ کہتے ہیں جی بالکل چھوڑ دی ہیں. کہ پھر اے کی ہے کہ لگی گالیاں میں نے چھوڑ دی، لیکن جب واجب ہو جائے پھر تو دینی پڑے. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ کسی کو ایسا کہا تو شاید ان کا خیال یہی تھا. لیکن بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی واجب کا تعین اپنے ذہن سے کرے، لیکن یہ ان کیفیات کا مظہر ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی برے شخص سے، اب کوئی برا نہیں ہوتا، کیفیات ایسی ہوتی ہیں، کسی شخص سے جو نیکی کے حوالے سے متعارف نہیں ہے، مجھے اگر خیر پہنچی ہے تو میرے سامنے کوئی اس کو اگر برا کہے گا، اگر وہ میری سطح سے بلند مجلس ہے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا کہ بھئی میں اپنے محسن کے بارے میں برائی نہیں سن سکتا. اور اگر میری رسائی ہوئی تو میں کہوں گا بھئی یہ آپ کا خیال ہے، میں ان سے مل چکا ہوں، مجھے تو بہت ان سے راحت پہنچی. اسی طرح کوئی عالم ہو، بالخصوص علماء کو، صلحاء کو، یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے منہ سے آگ نکلے، بالکل زیب نہیں دیتا. ہر وقت مسکراہٹ سے، سنجیدہ مسکراہٹ سے، منور مسکراہٹ سے چہرہ مزین ہونا چاہیے. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے کہ میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا تو میں نے مسکراہٹ سے چہرہ مزین دیکھا، جب بھی دیکھا. عالم، مولوی، شیخ طریقت، دین کے دیندار کہلانے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو زیب نہیں دیتا. دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک موضوع پر بات کر رہے تھے کہ انسان کسے کہتے ہیں. انسان اسے کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کی کسی سے دشمنی بھی ہو تو وہ جانوروں سے اتنا بلند ہے. اللہ نے اس کو جو تکریم دی ہے اس کی تاثیر یہ ہونی چاہیے کہ مخالف کی عزت اس کے ہاتھوں پامال نہ ہو. لیکن ہماری بدنصیبی یہ کہ ہم دیندار کہلانے والے لوگ جب کسی سے اختلاف یا مخالفت کرتے ہیں تو سب سے پہلے مخاطب کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں، کوئی دور نہیں ہے. ہمارے منہ سے نکلنے والی آگ نے دور کیا ہے، ہمارے اس احساس نے دور کیا ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نیک ہیں، باقی سب فاسق و فاجر ہیں. اس نے دور کیا ہے. کیا ہم طے نہیں کرتے؟ سب سے پہلی غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم برتر ہیں. یہ دوسرے سے میرے مخاطب عالم نہیں، گھٹیاں ہیں. نہیں، دیکھیے یہ تعین کرنا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کس کے کہنے کی ہے، یہ تعین کرنا ہے. اگر آپ اس تعین میں غلطی کر گئے تو آپ بہت خسارے میں ہیں. عالم نیک ہے، عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ ساری حقیقتیں ہیں نا، بے شک یہ حقیقتیں ہیں، لیکن یہاں یہ طے کرنا ہے کہ یہ کہنا کس کو ہے. عالم اگر خود کہے گا تو صفر ہو جائے گا. عالم اپنا اتنا بلند کردار پیش کرے کہ پورا معاشرہ پکار کر کہے کہ یہ اتنا اچھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے ہوں گے. یہ غلطی ہے کہ یہاں پہ بولنا کس کو ہے. ظاہر ہے کہ ایک جج کا بولنا ہوتا ہے، ایک وکیل کا بولنا ہوتا ہے، ایک ملزم کا کٹہرے میں تینوں کے بولنے میں فرق ہے. کس کو کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے. علم کہتے ہیں کہ کیا بولنا ہے، حکمت کہتے ہیں کہ کب بولنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی کمینگی ہے کہ آدمی اپنی مذہب کارڈ استعمال کرے
اپنے دفاع کے لیے عالم کی آپ نے توہین کر دی، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے. اتنی بڑی کمین کی اتنی پستی بھی ہو سکتی ہے؟ عالم کا کام کیا ہے؟ کس کا وارث ہے یہ؟ بولیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے نا. تو وارث جو ہوتا ہے اس کو میراث ملتی ہے نا. کیا میراث ملی؟ میراث یہ ملی، سرکار نے فرمایا کہ کسی کا عیب مت تلاش کرو. ایسا ہے؟ اس کے اندر جو روح ہے سمجھیں آپ کہ عیب ہیں تو تبھی تو کہا گیا نا. کسی کو شرم مت دلاؤ. بھئی شرم تو شرم والے کاموں پہ دلائی جاتی ہے نا. دیکھ کر بھی پردہ پوشی کر دو. پھر یہ فرمایا کہ لوگوں کو آسانی والے پہلو بتاؤ. اتنا ہی نہیں، فرمایا انما بعثتم میسرین، تمہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کے نقطے واضح کرو. ولم تبعثوا معسرین، لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. پھر بھی باز نہیں آئے تو سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا، پھر توبہ کر لی، جس شخص نے اس کو اس توبہ کے بعد تانا دیا، اللہ تعالیٰ اپنے عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس گناہ میں مبتلا ضرور کروں گا مرنے سے پہلے. ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ وہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ ان کا صلحہ والا چہرہ ہے، نہ لباس. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے کہ سینما کے باہر ٹکٹ لینے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی. ایک شخص حضرت کے ساتھ تھا، اس نے کہا حضرت یہ کتنے برے ہیں، کتنے فاسق. حضرت نے فرمایا کہ خاموش. فرمایا کہ یہاں پر اگر اعلان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام، اللہ کی پاک ذات، اللہ کے پاک دین اور اللہ تعالیٰ کے پاک رسول کے لیے جان دینے کی ضرورت ہے، میں اور تو حکمت تلاش کرنے میں لگیں گے. اور یہ لائن میں لگے ہوئے لوگ کب کے جا کر کے جان قربان کر چکے ہوں. کتنی بڑی ناشکری ہے. بھئی یہ حضرات چندہ دیتے ہیں تو مسجد کا نظام چلتا ہے نا، مدرسوں کا نظام چلتا ہے. اتنی ہی غیرت تھی، فاسق سمجھ رہے تھے تو پھر اپنے تقوی پر اللہ تعالیٰ سے لو، اس بلند سطح پر جاؤ کہ کرامت کی صورت میں تمہیں آسمان سے ملے. لینا بھی نہیں سے ہے، فاسق بھی نہیں کو کہنا ہے، گھٹیا بھی نہیں کو سمجھنا ہے. تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے. آج بھی ایسے لوگ کہ جنہوں نے سال ہا سال سے نماز نہیں پڑھی، کبھی مسجد نہیں گئے، ان کے گھروں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو بہن بیٹیاں سر کو ڈھانپ لیتی ہیں. ایک شخص جس نے 20 سال سے نماز نہیں پڑھی، چوری چکاری ہر طرح کے عیوب میں مبتلا ہے، لیکن جب وہ کسی مزار کے سامنے سے گزرتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں. وہ اس گلے میں چندہ ڈالنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو سب سے جاہل طبقات، یعنی دین سے تو دور سمجھے ہی جاتے ہیں، عام معاشرتی زندگی میں بھی سب سے گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، وہ ڈرائیورز کا شعبہ ہوتا ہے. چنانچہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ویگن کسی ایسے روٹ پہ چل رہی ہو جہاں پہ کوئی مزار ہو تو آتے جاتے اہتمام سے اپنے کنڈکٹر کو یاد کریں، جا بھی چندہ پا کیا. اب مجھے یہ نہیں آپ سے کہنا کہ مزارات اور یہ یہاں پہ جو ہونے والی جو خرافات ہیں اس کی میں حمایت کر رہا ہوں. صاحب مزار کی عظمت ایک حقیقت ہے، ان کا مقدس ہونا ایک حقیقت ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا ایک حقیقت ہے. لیکن وہاں پہ جو خلاف شرع کام ہوتے ہیں ان کے منفی طور پر حقیقت ہونے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی طور پر قابل حمایت نہیں ہیں. وہ اس میں بھی ذمہ دار کسی حد تک ہمیں، وہ کبھی پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خیر، دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ ڈرائیور مولویوں کو بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے، قاریوں کو بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے، حفاظ کو برا بھلا کہتا ہے، جب تک مولویوں کو اللہ بچائے. ہے نا معاشرے میں ایسا؟ اور یہی شخص ہے کہ سب سے گھٹیا سمجھا، آتے جاتے اس نے وہاں پہ پیسے ضرور ڈالنے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پیسے ڈالنے میں اس کا تصور کیا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اللہ سخی ہے، سرکار سخی ہے، سرکار کا وارث سخی کیوں نہیں؟ کیا تم نے کبھی دیا ہے؟ یہ پیسے کیوں ڈال رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟
یہ پیسے اللہ کی محبت میں ڈال رہا ہے. کیا مطلب؟ یہ صاحب جن کا مزار ہے، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، سنا ہے کہ اللہ کے ولی تھے. یہی ہے نا، کوئی اور وجہ تو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ چنگاری دل میں موجود ہے. تو میری اور آپ کی میراث تو نہیں جنت. وہ جو خیر کی طرف نہیں آیا، میں نے جو اتنا سخت کر دیا تصور، اتنی تلخی جو اختیار کی. مجھے بتائیے کہ آپ بہت ہی قیمتی بات کسی سے بدتمیزی کے ساتھ کہیں گے، بدتمیزی کے ساتھ کریں گے، وہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا؟ ہم نے ممبر پہ بیٹھ کر سوائے بدتمیزی سے بات کرنے کے اور کیا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن غالب گمان یہ کہ مجھے ایک خطیب ایسا بتا دیں کہ جس میں پوری گفتگو اس مفہوم کے ساتھ ہو کہ سارا مجمع مجھ سے بہتر ہے. میں صرف میری حیثیت ڈاکیے کی ہے، میری حیثیت پیغام پہنچانے والے کی، یہ سب مجھ سے بہتر ہیں. پورا خطبہ، پوری تقریر کسی نے اس تصور کے ساتھ وہ تقریر کی ہو یا خطبہ دیا، کوئی ایک بتا دے. جب یہ مقصد ہی نہیں ہے، نتائج کا ترتب تو نیتوں پر ہوتا ہے نا. تو پھر ایسا ہی ہونا، جیسی ہم فصل، جیسا ہم بیج ڈال رہے ہیں ویسی فصل ہم کاٹیں گے، اور کاٹ رہے ہیں اس کو. یہ پھر بھی احسان ہے معاشرے کے لوگوں کا جنہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں، وہ پھر بھی دین سے محبت کرتے ہیں، دینداروں سے محبت کرتے ہیں. تم نے تو ان کو جہنم کے کنارے پہنچا دیا، تم بھی فاسق، تم بھی یہ، تم بھی فلاں، تم بھی فلاں. وہ بھی طے کر لیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو پھر تم کتنے مولوی لے آؤ گے نماز کے لیے؟ تمہارے اپنے بچے دین سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ تمہارے کردار میں کیا کشش ہے؟ تمہارے بچے دین پر کیوں نہیں آ رہے؟ عمل کو شوق سے کتنا اختیار کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ابا باہر یہ کہتا ہے، گھر میں یہ کہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ولایت کی علامت یہ ہے کہ جس کی تنہائی بھی اللہ کے لیے ہو اور جس کا ظاہر بھی اللہ کے لیے ہو. آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جس کا ظاہر و باطن ایک ہے وہ ولی. وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے قاری طیب صاحب نے سنایا کہ وہ ایک صاحب تھے، وہ نعت شریف پڑھتے تھے کہ مینو بھی بلا لے سونے، تو اس سے کوئی نعت شریف ہوگی. تو اللہ کی شان، وہ اللہ نے کرم فرمایا. تو ایک صاحب نے درخواست کی کہ امام صاحب وہ آپ چلیں اس کے لیے. تو ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے مؤذن تھے ان کی بھی وہ ترتیب ہو گئی. تو الحمدللہ حج کیا. حج کے بعد جب مدینہ پاک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب وہ میں اس پر بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو نام نہاد دیندار کہلاتے ہیں، اچھے بھی بہت ہوں گے لیکن مجھ جیسے نالائق بے شمار. تو وہ جب کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل اور زبان آپس میں موافق نہیں ہوتے. تو یہاں وہ ہر روز کہتے تھے میں نے بھی بلا لے اور وہاں کی مجھے موت نصیب ہو وغیرہ. تو وہاں پہ ان کو بخار ہو گیا، اور بخار تھا کہ وہ جتنا علاج کریں وہ بڑھتا چلا گیا. وہ گویا کہ اس کا مصداق ہو گیا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو اب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ جو میں کہتا تھا نا کہ مجھے بلا لیں اور میں نے وہاں رہنا، شاید میری دعا قبول ہو گئی. تو وہ پھر کہتا ہے کہ یا اللہ وہ میں تے ویسے ہی گیا سی، تو آپ مجھے شفا دے دیں. اللہ نے کرم فرمایا، ٹھیک ہو گیا. تو خیر جب واپس آیا تو اس نے آنے کے بعد اسی روٹین پہ وہ پھر شروع کی. تو وہ کہہ رہا تھا سونے میں نے بلا لے اتنے میں رہنا ہے، جنت البقیع میں دفن ہونا ہے. تو وہ جو مؤذن تھا کھڑا ہو کے کہا بالکل جھوٹ مار میں تو نال سے. ہماری صورتحال یہ ہے، ہم باہر تقوی کا درس دیتے ہیں، گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں. باہر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آخرت سے سب کچھ ہے، اندر آ کے دیکھتے ہیں کہ ابا جو ہے وہ خالصتاً دنیا کے لیے تیاری کر رہا ہے. تو پھر وہ اولاد کیوں دین کی طرف آئے گی؟ باہر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زہد تقوی یہ ہے. عمراء کا احترام ضرور کریں بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، اور اس نسبت سے کہ ان کے دین کے قریب آنے سے بہت سے لوگ دین کے قریب آئیں گے. لیکن اگر دولت کی وجہ سے متاثر ہوئے تو بیٹا تو یہ سب دیکھ رہا ہے نا، اس کے دل میں ہی پھر دولت کی وہ ہوگی، طلب ہوگی، تمنا ہوگی. تو ہم جو کر رہے ہیں
جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سبب ہم خود ہیں. آپ یقین کیجئے ہم اپنی جگہ اگر ٹھیک ہو جائیں, اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں, نیت کو درست کر لیں, تو آج ہی سے خیر کے نتائج آنا شروع ہو جائیں. مجھے کبھی بھی یہ خوش فہمی نہیں رہی, کبھی دعویٰ نہیں رہا کہ میرے پاس اخلاص ہے, کبھی بھی نہیں. دعا ضرور ہے, اور آپ سے بھی میں منت کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مخلصین کی مشابہت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ پاک یہ سب کچھ عطا فرما رہے ہیں, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائیں گے. تو آج ہی سے ہم نیت کریں, سب سے پہلے اس زہر کو نکالیں کہ ہم جو دوسروں کو برا سمجھتے ہیں. یہ جب تک زہر موجود ہے, جتنی چاہے آپ دوا استعمال کریں, جتنا چاہے میٹھا استعمال کر لیں, وہ زہر ہی بنے گا. اتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ جو کفر کے لیے ہماری سوچ ہونی چاہیے تھی, کافر کے لیے نہیں. پھر سنیے, کفر کے لیے میرے آقا نے کافر کو برا نہیں سمجھا, کفر کو برا سمجھا ہے. جو کفر کے لیے سوچ ہونی چاہیے تھی, ہماری سوچ وہ مومن کے لیے ہے, تو پھر نتیجہ تو یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو بات آگے نکل گئی, تمہید لمبی ہوتی چلی گئی. وہ ایک بزرگ تھے, حضرت مولانا قاضی عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے, اور مسواک کے فوائد میں بتایا کہ یہ بھی ہے کہ مسوڑے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں. تو اللہ کی شان, وہ جب مسواک کرتے تھے تو کبھی کبھی مسوڑوں میں سے خون نکل آتا تھا, تو وہ انگلی لگا کے دیکھتی تو خون نکلتا. اب مجھ جیسا کوئی نالائق ہو تو وہ یہ کہے گا, یار تم کہہ رہے تھے کہ مسواک کرنے سے مسوڑے بہتر ہوتے ہیں, تم تو بہت جھوٹ بول رہے تھے, میرے مسوڑے تو ٹھیک نہیں ہوئے. یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب سنتوں کی عظمت دل میں نہیں ہوتی. یہ تب ہوتا ہے کہ صاحب شریعت کی عظمت دل میں نہیں ہوتی, یورپ اور مغرب کی محبت دل میں پیوست ہو چکی ہوتی. اور جب عظمت ہوتی جو کہ مطلوب و مقصود ہے, مومن کے اندر ہونی چاہیے, تب کیا ہوتا ہے تو وہ سنیے. بزرگ یوں دیکھتے کہ وہ خون نکل رہا ہے تو کہتے, سوچتے کہ یار وہ فلاں عالم نے فرمایا تھا کہ مسواک کرنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں, خون نکل رہا ہے. کہنے لگے ایسا ہے کہ میرے مسواک کے طریقے میں کوئی غلطی رہ گئی ہوگی. چنانچہ ایک حدیث شریف کا حوالہ حضرت مولانا نے ہی نے دیا, مولانا قاضی الکریم صاحب نے, کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے بارگاہ اقدس میں آ کر کے عرض کیا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے. سرکار نے کوئی تدبیر فرمائی, اللہ کی شان اس کی تاثیر وہ محسوس نہیں کر سکے. تو لمحے بھر کو خیال آیا کہ پیٹ کا درد تو ٹھیک نہیں ہوا. اسی لمحے فوراً ندامت کے ساتھ یہ خیال آیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. قسم کھا کے کہا کہ میرا نبی سچ کہتا ہے, میرا پیٹ جھوٹ بولتا ہے. یہ مومن کی شان. جب محبت ہوتی ہے تو کافی کی کڑواہٹ بھی اچھی لگتی ہے, چاکلیٹ کی کڑواہٹ بھی اچھی. جب محبت ہوتی ہے تو شدید گرمی میں جینس کی پینٹ بھی راحت دیتی ہے. اس کو محبت کہتے ہیں. تو جس کو میرے آقا سے محبت ہوگی پھر کسی کی پرواہ نہیں کرے گا, اس کو ایک ایک عمل میں, ایک ایک سنت میں لذت محسوس ہوگی, وہ اسی میں سرشار رہے گا. بس اس ذات کی جب عظمت ہوگی. کوئی یہاں پہ کہنے نہیں آیا کہ داڑھی منڈواؤ. عظمت بیٹھی ہمارے دل میں یہود و نصارہ کی. صبح گھر سے نکلنے سے پہلے پوری تسلی سے الٹے ریزر سے شیو کر کے نکلتے ہیں کہ لوگ کہیں گے باوقار لگ رہا ہے. اس کے مقابلے میں جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے وہ پوری تسلی سے داڑھی کو اچھی طرح سنوار کے نکلتا ہے کہ لوگ نہیں, میرے آقا کہیں گے کہ اچھا لگتا ہے, میرا رب کہے گا کہ اچھا لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اپنے بندوں پر ہمہ وقت بے شمار ہوتی ہیں. ان نعمتوں میں حدیث شریف میں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی نعمت. آج کی جو نشست تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ مجھے مختصر بات کرنا تھی, اور یہ کہ شکریہ ادا کرنا تھا اجتماع کے دونوں مرحلوں اور بالخصوص پروگرام کے حوالے سے خدمت والے ساتھیوں کا, کہ جس طرح سے انہوں نے خدمت میں انتہائی جانفشانی کے ساتھ, احساس ذمہ داری کے ساتھ اور
مسلسل انتھک جو عمل کی جو کیفیت تھی اس کو اختیار کرتے ہوئے جو خدمت کا مظاہرہ کیا وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا اور بہت ہی بے مثال تھا. یعنی بلا مبالغہ میں چاہوں بھی ایک ایک کبھی اگر میں پاؤں پکڑ کے ان کا شکریہ ادا کروں تو تب بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے اور جیسے اس کی شان بڑی ویسے اضافے کے ساتھ اتنے ہی بڑے اضافے کے ساتھ ان کو اجر عطا فرمائے. اور نہ صرف یہ کہ انہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ خیر سے سرشار فرمائے, خیر کی جتنی بھی قسمیں ان کے مقدر فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. آنے والے مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں. اور یہ بات یہاں پر اس حوالے سے بھی کہی گئی, خطبے میں جو آیت پڑھی گئی اس حوالے سے عرض کرنا تھا کہ تعلق اور دوستی وہی اچھی ہوتی جو پائیدار ہو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف سے جو تعلق اللہ کے لیے بنا ہے وہ نہ ٹوٹے. حضرت بہت درگزر فرمایا کرتے تھے. تو یہ چیز محض جذباتی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دوستیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. وہ ساری کی ساری دوستیاں کہ جو ایک خاص مفہوم میں نہ ہوں وہ قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. مگر ایک دوستی ایسی ہے, ایک تعلق اور ایک سلسلہ محبت ایسا ہے کہ جو دنیا میں قائم ہوا تھا وہ آخرت میں بھی اسی آب و تاب کے ساتھ قائم رہے گا. اور وہ تعلق ہے کہ جو تقوی کی بنا پر قائم ہوا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کے جو جگری دوست ہیں آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں. الا المتقین, مگر وہ دوست کے جو تقوی کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوئے. تو آج کی نشست میں یہی عرض کرنا تھا کہ آپ حضرات نے جس اخلاص کے ساتھ, جس محبت اور جس للہیت کے ساتھ اس تعلق کو نبھایا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور عافیت کے ساتھ اس کو اخلاص بھی بخشیں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو قائم رکھیں. اور جتنی بھی برکات ہیں, نعمتیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.